السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الغاشیہ کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں وجہ تسمیہ سے۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کی ایک صفت چھا جانے والی بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ فضیلت: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ الغاشیہ کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت، اللہ کی قدرت اور تبلیغ کے اصول کا بیان ہے۔ مضامین اور عملی نکات۔ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ کافر اور بدکار لوگ اپنے بدعمالیوں اور ان کے نتائج کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے، جبکہ اللہ کے فرمانبردار بندے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ سورۃ الغاشیہ میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جنتی لوگ کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الزام تراشی اور بے تکی باتیں بہت تکلیف دہ چیز ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے جنت والوں کے حالات میں خاص طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جنتی لوگوں کے کانوں میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں پڑے گی جس سے ان کا دل برا ہو۔ سورۃ الغاشیہ میں جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں پانی پینے کے برتن اپنی مقررہ جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے۔ اس سے ہمیں معاشرت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھیں۔ جس چیز کو جہاں سے اٹھائیں وہی واپس بھی رکھ دیں۔ زندگی میں نفاست اور سلیقہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے 4 نشانیاں اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کا ذکر کر کے ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے ذریعے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان کا کام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ غاشیہ کے آخر میں آخرت کے حساب کتاب کی تیاری کی نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ ہر ذی روح کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی معلومات بھی فراہم کی گئی ہے کہ خشک علاقوں میں اونٹ بہت ہی مفید جانور ہے، کیونکہ یہ درختوں کی شاخیں اور جھاڑیاں کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے۔ یہ 7-8 دن کا پانی اپنے جسم میں محفوظ کر لیتا ہے۔ محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، ساری رات چلنے کا عادی ہوتا ہے۔ آپ کا انتخاب کریں۔ اونٹ، پہاڑ، آسمان اور زمین کا ذکر ہے سورۃ العلیٰ میں۔ دعوت دینے والوں کی ذمہ داری ہے حق پہنچانا۔ کافر لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر ہوں گے خوفزدہ۔ مرنے کے بعد لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ مختصر جواب دیں گے اب ہم۔ فرسٹ ون ہے سورۃ غاشیہ کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کی صفت چھا جانے والی بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ نیکسٹ ہے سورۃ غاشیہ کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ سورۃ الغاشیہ کا مرکزی مضمون قیامت و آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تبلیغ کے اصول کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں دین کا کام کرنے والوں کو کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ سورۃ الغاشیہ میں دین کی دعوت دینے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ حق بات لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ان کو زبردستی منوائیں نہیں، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے۔ سورۃ الغاشیہ کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کریں۔ اس میں اگین ہم وجہ تسمیہ بھی لکھیں گے، فضیلت اور مرکزی مضمون اور مقصد نزول بھی لکھیں گے۔ سب سے پہلے وجہ تسمیہ میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیسکلی سورت کا نام جو رکھا گیا ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو غاشیہ کا مینز ہے کہ مطلب اس کا ہے کہ چھا جانے والی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، قیامت جو ہے وہ چھا جانے والی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جمعہ یا عیدین پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور مین مقصد جو ہے مرکزی مضمون وہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے قیامت اور آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اور جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں یعنی دین کی راہ میں لوگوں کو بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہوں گے سورۃ الغاشیہ کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کریں۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کافر اور بدکار لوگ ہوں گے، یعنی جو غلط کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کی بدعمالیاں اور وہ ان کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور خوفزدہ ہو جائیں گے۔
لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے ان کو جنت کی نعمتوں میں حصہ ہوگا، وہ جنت میں ہوں گے۔ سورۃ الغاشیہ میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جنتی ہوں گے نا، وہ بیکار باتیں، فضول قسم کے الزام تراشی، کسی کا دل دکھانا، اس طرح کی چیزوں سے وہ بہت دور ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں جب جنت والوں کے جو حالات ہیں اس میں اس بات کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی دیکھو جب ہم لوگ باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں ایسا کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی کچھ بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا کہ آپ کا دل برا ہو۔ پھر اس کے بعد ہمیں جنت میں ایک اور سے بیان کی گئی ہے جنت کی سورۃ غاشیہ میں، کہ وہاں پہ جو پانی پینے کے برتن ہوں گے نا، وہ ایک محسوس جگہ پہ ہوں گے، مطلب وہ جگہ ہوگی ترتیب سے لگے ہوں گے۔ اور اس طرح سے ہمیں جو دنیا ہے اس میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں ایک سلیقہ ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کے ساتھ چیزیں ارینج آرگنائزڈ ہونی چاہیے، اور جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہیں واپس رکھنی چاہیے۔ زندگی میں نفاست اور سلیقہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ویسے تو بے شمار ہے، لیکن جو 4 نشانیاں ان میں اونٹ کا ذکر آیا ہے، آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، پہاڑ اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ اور اس پہ غور و فکر یعنی اس کے بارے میں سوچنے کی بھی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نا جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق بات پہنچائیں، یہ نہیں کہ مانو میں نے جو کہا ہے اس کو مانو، اور جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو آتی ہے، لیکن حق بات پہنچانا جو لوگ تبلیغ کے راستے میں دین کی دعوت دیتے ہیں ان پہ ہے کہ وہ حق بات پہنچائیں، لیکن اس کو فورس نہ کریں کہ بھئی ابھی کے ابھی مانو۔ اس کے علاوہ سورۃ غاشیہ میں آخرت کی کتاب حساب کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ ہر ذی روح نے جب بھی مرنا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جانا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، اچھے طریقے سے لے کے چلیں، کوشش کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو دنیا اور آخرت دونوں میں۔